الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ فی زمانہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ضروری بھی ہے اس کو لوگوں کو اویئرنیس دینا، اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ اس سے بہت زیادہ ویلیو نہیں کرتے ہیں، دامن چھڑاتے ہیں اپنا۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے عورتوں کو ان کے بہن خوشی سے ادا کرنا، اور اگر ان میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اس میں سے خوشی سے کھاؤ۔ یہ مطلب یہ مفہوم ہے قرآن میں نے آپ کو آیت کا بیان کیا ہے۔ اب فی زمانہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی کچھ میرے ریلیٹیو میں جیسے کچھ واقعات پیش آئے تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع پہ کچھ لوگوں کو بتایا جائے، کیونکہ یقیناً اس موضوع پہ ہزاروں سینکڑوں آیت ویڈیوز ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی جو ہمارے ینگسٹر ہیں، ہماری شادی شدہ افراد ہیں، وہ اس کام میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو علماء کرام نے جو حق مہر کے جو بارے میں فرمایا ہے اس کو یقیناً جو تعبیر کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے وہ قرض سے کیا گیا ہے کہ جیسے کہ ہم کسی شخص سے قرض لیتے ہیں تو لازمی طور پہ ہمیں اس قرض کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی ہمیں ہر ممکن طریقے سے ممکن بنانی ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بس ایک رٹا رٹا ہے جی، وہ قاضی صاحب کہتے ہیں حق مہر جو ہے نا موجل غیر موجل کر کے وہ 2-4 ہزار شادی والے دن دے دیتے ہیں مدعی میں، اور اس کے بعد اللہ کا خیر صلاح۔ پھر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایسے ایسے ایک واقعہ سننے میں آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے بڑھاپے میں جا کے تو اس کا جب ترکہ بڑھتا ہے تو ہم نے دیکھنے کو پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے تو اپنی وائف کو پیسہ بقایا حق میں تو ادا ہی نہیں کرا تھا۔ تو آپ شریعت یہاں پہ آپ کو یہ حکم دے گی کہ پہلے اس عورت میں جو بیوہ عورت میں جو ان کی والدہ ہیں بچوں کی ان کا پہلے حق مہر نکالا جائے گا جو قرض کی صورت میں تھا، جو اس شخص کو دینا تھا اپنے مالک کو، اور وہ نہیں دیا گیا۔ اور اسی طرح اگر وہ زندہ بھی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2-4 ہزار دے کے وہ جان چھڑا لیتے ہیں اور پھر اس پہ کبھی بھی اس کو سوچا نہیں جاتا۔ اور عورتیں عموماً نظارے ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اس بارے میں مردوں کو زیادہ نہیں کہتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو خدا را اس مسئلے کو بہت سیریس کیا جائے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق ترمذی کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن کی روح لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کا اتنا بڑا درجہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن شہید کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی قرض معاف نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرض کی اتنی سخت جو ہے وہ حکم آ رہا ہے تو ہم پھر کیوں اس سے پہلو نہیں کرتے ہیں، ہم اپنا دامن کیوں چھڑاتے ہیں؟ مجھے اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر علماء کرام اس بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت بھی ہے ہمیں، اور جب پھر اگر اس کے جو ہم نکالیں کہ اگر جن کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے، جب نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو ان کو سمجھایا کہ خدا را آپ کو صرف ایک سہولت ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنے شادی کے ٹائم کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا اس ٹائم پہ شادی والے دن جو ہے 2-4 ہزار 5 ہزار دے دیں، باقی جو بھی آپ کا حق مہر ہے وہ آپ شادی کے بعد ادا کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادا نہیں کیا جاتا۔ تو خدا اس مسئلے کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا آپ قرض کو جتنا لیٹ کریں گے اتنا آپ گناہگار ہوتے ہیں، تو آپ خواہ ہمارا اپنے گناہ بڑھا رہے ہوتے ہیں لا علمی کی بنیاد پہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو حق مہر کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں 2 باتیں ہو جاتی ہیں کہ یا تو کہیں بہت زیادہ حق مہر رکھ دیا جاتا ہے صرف دکھانے کے لیے، اور لڑکا یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو بس ادا نہیں کرنا، بھلے 10 لاکھ ہو چاہے 5 لاکھ ہو، لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو ہے وہ حق مہر خاتمی رنگ کے نام سے جو ہے وہ 2-400 روپے یا 2-400-500 روپے رکھ دیے جاتے ہیں، یہ بھی شرعی طور پہ ناجائز ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی ایک لمٹ تو نہیں رکھی گئی ہے، لیکن مرد کی جو آمدنی ہے اس کے مطابقت رکھتے ہوئے ہمیں حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ فی زمانہ اگر 50 ہزار بھی رکھا جا رہا ہے تو میرے حساب سے برا نہیں ہے، لیکن اگر لڑکا کچھ کم کماتا ہے تو بھی 25 ہزار روپے کم سے کم ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کوئی، میں دوبارہ بتاؤں کہ 2-4 ہزار دینے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں دینا، تو خدا را اس مسئلے کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ شادی کے بعد 2-4 مہینے 5 مہینے میں اس کو ٹارگیٹ رکھتے ہوئے اس کو آپ فوری سے فوری ادا کرتے ہیں تاکہ لڑکی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ نہیں تو ہم اس کو کہیں اتنا سال میں اتنا ادا کریں اور کہ بدلا اس بیچارے کو 500-500 ہزار دے کے ہم کرتے رہے تو اس کے لیے کوئی چھوٹی رقم کسی بھی کام میں نہ آ سکے گی۔ اگر اس کے بعد ہینڈسم اماؤنٹ ہم اس کو دے دیں لیکن وہ بیچاری اپنی یوٹیلائز کر سکتی ہے، اس چیز کو کام میں لا سکتی ہے، تو خدا نے مسئلے کو بہت ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم قرض ادا کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے ادا کریں تو لازمی طور پہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اور میجر ریکویسٹ ہے
جو وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں اور اس مسئلے کو ابھی تک اس کو نہیں دیکھا ہے تو خدا کے مسئلے کو دیکھیں. اگر آپ اس میں ایسی چیز کوئی ہے، چاہے قرض ہو چاہے وہ کی شکل میں قرض ہو، اس کو فوری سے فوری ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.